آج ہم جرمنی کے سر فہرست آٹو موبائل برانڈز میں سے ایک آڈی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو ان 4 کمپنیوں میں سے پہلی کمپنی ہے جنہوں نے ضم ہو کر اسے تشکیل دیا، جسے آج ہم آڈی گیانٹ تصور کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد 1896 میں رکھی گئی تھی۔ یہ مرسیڈیز بینز کے بانی کرل بینز کے شاگرد آگسٹ ہارچ کی ذہانت تھی، جس نے 1932 میں جرمنی کی دوسری جانب سب سے بڑی کارساز کمپنی کو انتھک جدت سے آٹوموٹیو انڈسٹری کو زیر کرنے کے لیے بنایا اور برانڈ کو آٹو انڈسٹری کی غالب قوتوں میں سے ایک کے طور پر قائم کیا۔ آج آڈی برانڈ تقریباً $60 بلین کی سالانہ آمدنی پیدا کرتی ہے اور اس کی برانڈ ویلیو $14 بلین ہے۔ کمپنی ہر سال تقریباً 20 لاکھ کاریں فراہم کرتی ہے، جن میں سے 1/4 Q5 اور A6 ماڈلز کی ہیں۔ آج ہم آڈی کار برانڈ کے بارے میں 10 دلچسپ حقائق آپ کو بتائیں گے۔ ویلکم ٹو GRY کلک، وہ جگہ جہاں مستقبل کے ارب پتی متاثر ہونے کے لیے آتے ہیں۔ Number 1. The word Audi is Latin for hair. آگسٹ ہارچ نے 1899 میں اپنی پہلی کار کمپنی اے ہارچ اور سی کی بنیاد رکھی۔ 10 سال بعد اپنے چیف فائنانشل آفیسر کے ساتھ تنازعات کی وجہ سے اس نے کمپنی چھوڑ دی اور ہارچ آٹو موبائل ورک کے نام سے ایک نئی کمپنی شروع کی، لیکن اسے کاپی رائٹ کے خلاف ورزی کے بارے میں بتایا گیا کیونکہ ہارچ کا نام اب اس کی پہلی کمپنی سے تعلق رکھتا ہے۔ عجیب ہے نا؟ لیکن وہ اب بھی ہارچ استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن کاپی رائٹ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس نے جرمنی لفظ ہارچ کا لاطینی ترجمہ استعمال کیا، جس کا مطلب ہے سننا۔ اس لیے اس نے نئی کمپنی کا نام آڈی رکھا، تو اس طرح آڈی برانڈ وجود میں آیا۔ Number 2. The Audi logo represents the 4 companies of Auto Union. آڈی لوگو آٹو یونین کی 4 کمپنیوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے نام کے پیچھے کام کرتا ہے تو ہم میں سے کچھ اسے واپس لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اس کام میں اسے 30 سال کا عرصہ لگا، لیکن 1932 میں باہمی مفادات کے اشتراک کی وجہ سے آڈی کو ابتدائی ہارچ کمپنی کے ساتھ ساتھ مینوفیکچرر DKW اور وینڈرر کے ساتھ مل کر آڈی یونین تشکیل دی گئی۔ یہ وہ 4 کمپنیاں ہیں جن کی نمائندگی آڈی لوگو کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اس انضمام نے آٹو یونین کو جرمنی میں مرسیڈیز بینز کے بعد دوسرا بڑا کارساز ادارہ بنا دیا، جس نے انہیں ٹائٹل پر ایک شاٹ دیا۔ بات یہ ہے کہ 1979 کے بعد کی بات ہے جب ووکس ویگن گروپ نے آٹو یونین کو حاصل کیا اور انہوں نے آٹو یونین میں صرف آڈی کو ری برانڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دلچسپ اور اس قسم کی بات جس کی ہم توقع کر رہے تھے، جو ہم نے اپنے تحقیق میں دیکھی کہ 25 سال پہلے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے اپنے لوگوں کی مماثلت کی وجہ سے آڈی پر ٹریڈ مارک کی خلاف ورزی کو مقدمہ دائر کیا تھا، لیکن وہ کیس ہار گئے۔ Number 3. Audi claims to be the first company to perform crash test. آڈی کا دعویٰ ہے کہ وہ کریش ٹیسٹ کرنے والی پہلی کمپنی ہے۔ آڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کریش ٹیسٹنگ معیار کا استعمال تقریباً 85 سال قبل انڈسٹری میں کسی بھی دوسری کارساز کمپنی سے پہلے شروع کیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ کمپنی کا پہلا کریش ٹیسٹ 1938 میں 4 کمپنیوں میں سے ایک DKW نے کیا تھا، جب اس نے ایک F7 گاڑی کو پہاڑی سے نیچے گرا دیا۔ یہ بالکل روایتی کریش ٹیسٹ نہیں تھا،
इसे बहुत से लोगों ने डाटा इकट्ठा करने के लिए किए जाने वाले क्रैश टेस्ट से ज़्यादा पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर भी देखा, क्योंकि रोल डाउन तमाशाइयों की मौजूदगी में किया गया था, जिन्हें इंजीनियर्स वहां लाए थे ताकि ये दिखाया जा सके कि उनकी गाड़ी चंद हिट्स लेने के काबिल है। अगरचे ये कहानी सच हो सकती है। हमने आगे बढ़कर कुछ और तहकीक की और पता चला कि वो ये काम करने वाले पहले नहीं थे। 4 साल पहले 1934 में जनरल मोटर्स अपने पहले बैरियर क्रैश टेस्ट के सबूत दिखाते हैं। लिहाजा हमें यकीन नहीं है कि आया वो किसी खास किस्म के टेस्ट का हवाला दे रहे थे, लेकिन वाकई एक दुरुस्त वीडियो के लिए हमें ये टाइटल GM को देना होगा। Number 4. The most expensive Audi car in the world is the 2003 Audi Le Mans Concept. दुनिया की सबसे महंगी ऑडी कार 2003 ऑडी ली मैंस कॉन्सेप्ट है, जिसकी मौजूदा मार्केट वैल्यू कम से कम $5 मिलियन है। 2003 में ऑडी की टीम ने एक दिलचस्प नई कार को आगे लाने के लिए नाकाबिले यकीन हद तक मेहनत की थी, ताकि इस लिमिट को क्रॉस किया जाए कि एक कार क्या कुछ कर सकती है। ये नाकाबिले यकीन था। कॉन्सेप्ट 5 लीटर इंजन से लेस्ड है और 610 ब्रेक हॉर्स पावर पैदा करती है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 345 किलोमीटर फी घंटा है। 3 साल बाद इस कंसेप्ट की बुनियाद पर 2006 में ऑडी ने R8 मुतारिफ कराई, जिसे बहुत से लोगों ने वजूद में आने से पहले सबसे बेहतरीन ऑडी कार कहा। नंबर 5. Only most experienced Audi workers get to work on production of R8. सिर्फ सबसे ज़्यादा तजर्बाकार ऑडी वर्कर्स ही R8 की तैयारी पर काम करते हैं। ऑडी R8 सुपर कार को नेकरस्लम की बड़ी सहूलत में बनाया गया है। इस सुपर कार की तैयारी में तकरीबन 5000 मुख्तलिफ पुर्जे और तकरीबन 5 घंटे लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक टोयोटा को बनाने में 13 घंटे लगते हैं? ऑडी किसी को भी इस गैर मामूली ऑटोमोबाइल की तैयारी पर काम नहीं करने देती, बल्कि ये काम बेहतर से बेहतरीन वर्कर्स के लिए बरकरार रखती है। आमतौर पर जिन वर्कर्स को R8 मॉडल पर काम करने का मौका दिया जाता है, वो कई सालों से ऑडी के लिए काम कर रहे होते हैं, कभी कभी शायद कई दहाइयों से, और इसी वजह से उन्हें सिल्वर लिनर के नाम से जाना जाता है। ये हवाला उनके सफ़ेद बालों के लिए है। नंबर 6. Audi factories were dismantled at the end of World War II. दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पर ऑडी फैक्ट्रियों को ख़त्म कर दिया गया था और बग़ैर मुआवजे के रूस ने ज़ब्त कर लिया। ऑडी के पेशरू ऑटो यूनियन की तरफ से चलाई जाने वाली फैक्ट्रियां और तकरीबन तमाम जर्मन फैक्ट्रियां जंग के दौरान इत्तेहादियों की बमबारी का निशाना बनी थी। जो कुछ बग़ैर नुकसान के बच गया था, उसकी अक्सरियत को हमला आवर सोवियत फ़ौज ने मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया था और बग़ैर मुआवजे के सोवियत यूनियन को भेज दिया गया, जो जंगी मुआवजे के एक हिस्से के तौर पर जर्मनी को अदा करना पड़ा। ऑटो यूनियन की इंतज़ामिया को मशरकी जर्मनी, जो अब सोवियत यूनियन के पास था, में इसे असल मंसूबों की तैयारी के वक्त कोई इम्कान नज़र नहीं आया और इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी को बहाल करने की कोशिश करने के लिए मगरबी जर्मनी मुंतकिल होना शुरू कर दिया और वहां दोबारा प्रोडक्शन शुरू कर दी। इससे पहले कि आप लोग इसके बारे में बुरा महसूस करें, पता चलता है कि एक बार जब उन्होंने कंपनी शुरू की तो नाजी जबरी मुशक्कत का इस्तेमाल किया और कम से कम 4500 अफराद की मौत के बराह रास्त ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने 7 जबरी मुशक्कत के कैंप भी बनाए जो SS सोल्जर्स चलाते थे।
مورخین نے انکشاف کیا کہ انہوں نے کم از کم 20,000 لوگوں کو اپنی فیکٹریوں میں کام کرنے پر مجبور کیا۔ یہ اس وقت کیا گیا جب کمپنی کا نام آٹو یونین تھا، اور بعد میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ آڈی کو ری برانڈ کرنے سے ماضی کو بھلا دیا جائے گا۔ نمبر 7، Audi is second among all automakers in the number of 24 hours of Le Mans wins۔ لی مینس کے 24 آورز کے ونرز کی تعداد میں آڈی تمام کار سازوں میں دوسرے نمبر پر ہے۔ پورشے اپنی تاریخ میں کل 19 فتوحات کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ اس کے بعد آڈی ہے جس نے مجموعی طور پر 13 فتوحات حاصل کی ہیں۔ غور کرنے والی بات ہے کہ آڈی نے صرف 2000 میں لی مین میں ریسنگ شروع کی تھی، جبکہ پورش 1970 میں شروع ہوئی اور اسے کافی وقت ملا، اور ہم آڈی کو اس چارٹ میں سب سے اوپر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آڈی نے 2000 سے 2002 تک لگاتار 3 فتوحات، پھر 2010 سے 2014 تک مزید 5 فتوحات حاصل کی ہیں۔ یہ 2006 میں ڈیزل سے چلنے والے انجن کے ساتھ ریس جیتنے والا پہلا کار برانڈ تھا، اور یہ بعد میں 2012 کی ریس میں ایک ہائیبرڈ گاڑی کا استعمال کرتے ہوئے جیتنے والا پہلا برانڈ بن گیا جب اس نے R18 e-tron کیوٹرو کے ساتھ قدم رکھا، ایک ایسی کار جس کی قیمت ان دنوں تقریباً $2 ملین ہے۔ Number 8. Audi was the first automaker to produce left-hand drive vehicles. Audi بائیں ہاتھ سے چلنے والی گاڑیاں بنانے والی پہلی کارساز کمپنی تھی۔ 1921 میں آڈی نے ٹائپ کے متعارف کرائی، جو لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کو نمایاں کرنے والی پہلی پروڈکشن کار تھی۔ اسے سرکاری طور پر قانون بنانے سے 16 سال پہلے کی بات ہے۔ کار کو انجینئرنگ کے لحاظ سے بھی اپنے وقت کے سب سے جدید ترین تصور کیا جاتا ہے، اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہ وہ کاروں اور ڈرائیوروں کے لیے وقت کا ایک بہت ہی عجیب و غریب دور تھا، کیونکہ لوگ کئی سالوں سے سڑک کے بائیں جانب لیفٹ ہینڈڈ کاریں چلا رہے تھے، جب تک وہ آہستہ آہستہ دائیں طرف منتقل ہو گئے۔ نمبر 9. Audi introduced the coolest tail lights in the world. آڈی نے دنیا کی بہترین ٹیل لائٹس متعارف کرائیں۔ یہ اب تک کی بہترین چیزوں میں سے ایک ہے جو ہم نے دیکھی ہے۔ جب گاڑی کی ٹیل لائٹس کی بات آتی ہے، اور ایک ایسی انڈسٹری جس نے پہلے سالوں میں زیادہ جدت نہیں دیکھی، آڈی سوارم OLED لائٹس ٹیکنالوجی مستقبل کی کاروں کی طرف ایک قدرتی قدم ہے۔ ڈسپلے بہت زیادہ معلومات کو ظاہر کرنے کے قابل ہے، اور گاڑی کو ڈرائیور چینج کرنے کے طریقے کے مطابق چینج ہو سکتا ہے۔ ہم شروع میں اس کے بارے میں ملے جلے جذبات رکھتے تھے، لیکن سچ پوچھیں تو اب ہم واقعی اس کی تحقیق کر رہے ہیں۔ نمبر 10. The founder of Audi worked under Karl Benz. آڈی کے بانی آگسٹ ہارچ نے مرسڈیز بینز کے بانی کرل بینز کے تحت کام کیا۔ ہارچ ایک سادہ نوجوان جرمن انجینئر تھا جس نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ایک لوہار کے طور پر کیا، اور اس کے بعد اس نے اپنی تعلیم ایک جہاز بنانے کے طور پر مکمل کی، اور محض اتفاق سے 1996 میں اسے مرسڈیز بینز کے بانی کرل بینز اور گوٹلیب ڈیملر کے لیے کام کرنے کی نوکری مل گئی۔ ان کی نگرانی میں کچھ ابتدائی کانسیپٹس تیار کرنے، اور صرف 3 سال بعد اس نے کمپنی چھوڑ دی اور 1899 میں اپنی کمپنی اے ہارچ اینڈ سی قائم کی۔ ہم جانتے ہیں کہ لگژری کاروں کو رینکنگ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ مرسڈیز بینز، آڈی
اور BMW کو ذاتی ترجیح کے مطابق رینک کرنا چاہیں تو کون سی گاڑی نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3 ہوگی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آخر تک ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کو ایک بونس فیکٹ ملتا ہے۔ آڈی is pretty popular inside the royal family۔ آڈی شاہی خاندان کے اندر کافی مقبول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خاندان کے اعلیٰ درجے کے تقریباً ہر فرد کے پاس آڈی ہے، جیسے پرنس چارلس کی A8 لیموزین، پرنس ولیم کی A5 سپورٹ بیک اور بہت سی دوسری۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ لیز کے معاہدے کی بدولت شاہی خاندان کے افراد آڈی کی ہر خریداری پر 60% رعایت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آڈی رائلٹی کا حصہ بننے کے لیے یہ ادا کرتی ہے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔